نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن پارہ 28 سورہ طلاق رکوع 1 آیت نمبر 6 فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ یہ 12واں حکم ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مطلقہ عورت حاملہ ہو، پھر حمل سے بچہ پیدا ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ وضع حمل سے عدت کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اب مطلقہ کا نان نفقہ عدت کے بعد شوہر پر لازم نہیں ہے، مگر جو بچہ پیدا ہوا ہے تو اگر یہ مطلقہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے تو دودھ پلانے کا معاوضہ لینا اور دینا یہ جائز ہے، البتہ جب تک شوہر کے نکاح میں ہے کوئی بھی عورت، تو اس وقت تک بچوں کو دودھ پلانا خود ماں کی ذمہ داری ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت ہے والوالدات یرضعن اولادہن۔ اب جو چیز اس کے ذمہ ہے اور ایک بندے کے ذمہ کوئی چیز واجب ہو، ان کے ڈیوٹی ہو، فرض منصبی ہو، تو اس پر معاوضہ لینا یہ رشوت ہے، جس کا لینا بھی ناجائز ہے اور دینا بھی ناجائز ہے۔ بچے کو دودھ رضاعت عمومی حالت میں دودھ پلانا یہ ماں کے والدہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور دودھ پلانے پر عمومی حالت میں اجرت لینا، معاوضہ لینا یہ جائز بھی نہیں ہے۔ اور ذرا ایک عورت کا نان نفقہ شوہر پر لازم ہے، اسی طرح عدت میں دودھ پلانا بھی اس عورت پر لازم ہے، ابھی تک وہ اس کے عدت میں ہے۔ 13واں حکم یہ ہے کہ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ۔ اعتمار کا لفظی معنی ہے مشاورت، باہمی مشورہ کرنا، اور ہمارے حقانیہ کی دار تصنیف ہے مؤتمر المصنفین۔ تو اعتمار کہتے ہیں ایک دوسرے کے بات کو سننا اور ایکسپٹ کرنا، قبول کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ دودھ پلانے کے اجرت میں زوجین کو ہدایت کی گئی ہے کہ باہمی نزاع کی نوبت نہیں آنے دے۔ بچے کو دودھ پلانے کے حوالے سے مطلقہ بیوی عمومی اجرت سے زیادہ نہ مانگے، زیادہ مطالبہ نہ کرے، اور شوہر عمومی اجرت کے مطابق اجرت دینے سے انکار بھی نہ کرے، جو معروف ہے، دستور ہے، ماحول ہے۔ اور بچے کے دودھ کے حوالے سے زوجین دونوں، بچے کے ماں اور بچے کا باپ، رواداری سے، صلح سے، صفائی سے اپنے معاملات خود طے کریں۔ 14واں حکم یہ ہے کہ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى۔ اگر دودھ پلانے کا معاملہ باہمی مشاورت سے، صلح صفائی سے طے نہ ہو جائے، یا مطلقہ عورت اپنے ہی بچے کو دودھ پلانے سے انکار کرے، تو قضاءً عدالت اس مطلقہ عورت کو مجبور نہیں کر سکتی۔ اس مطلقہ عورت کو
دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ ماں کی شفقت بچے پر سب سے زیادہ ہونے کے باوجود جب انکار کر رہے ہیں تو یقیناً واقعی کوئی عذر ہوگا۔ البتہ اگر کوئی عذر نہیں ہے، اور فی الواقع کوئی عذر نہیں ہے، زمینی حقائق بھی یہی ہے کہ اس کو کوئی عذر نہیں ہے، صرف غصہ کی بنیاد پر، ناراضگی کی بنیاد پر انکار کرتی ہے، تو اللہ کے نزدیک یہ عورت گناہگار ہوگی۔ عند اللہ یہ مجرم ہے، لیکن قانون کی گرفت کے ماورا ہے، قانونی گرفت اس پر نہیں ہو سکتی۔ قاضی یا جج عدالت اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ نے لازماً اس بچے کو دودھ پلانا ہے۔ اسی طرح اگر شوہر کو دودھ پلانے کے حوالے سے، اجرت کے حوالے سے غربت ہے، افلاس ہے، طاقت نہیں ہے، اور کوئی دوسری عورت بلا معاوضہ یا اس معاوضہ سے کم پر دودھ پلانے کو تیار ہے، تو یہی اجرت جو ہے، یعنی زیادہ اجرت جو اپنے ماں اپنے بچے کے لیے اپنے سابقہ خاوند سے مانگتی ہے، تو شوہر کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے بچے کے ماں کو، مطلقہ بیوی کا جو مطالبہ ہے وہ منظور کر دے اور یہ ماں جو ہے وہ دودھ پلائے، بلکہ دوسری عورت سے بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی کی غربت سے، افلاس سے، مجبوری سے غلط فائدہ اٹھانا اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو بلیک میلنگ کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک عورت کے ہاتھوں مرد مجبور ہو جائے، بلیک میل ہو جائے، یا مرد کے ہاتھوں ایک عورت مجبور ہو جائے۔ کسی کو آپ مجبور نہیں کر سکتے، کسی کو بلیک میل نہیں کر سکتے۔ اور اگر بچے کی ماں جتنا مطالبہ کرتی ہے اتنا مطالبہ دوسری عورتیں بھی کرتی ہے پلانے کے حوالے سے، تو فقہا کا اتفاق ہے کہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے ماں کو اسی معاوضہ پر دودھ پلائے، بلکہ اپنے مطلقہ بیوی اور بچے کے ماں سے دودھ پلائے، یہ اوفق ہے۔ یہاں پر ایک اہم اور ضروری مسئلہ کہ رضاعت اور حضانت میں فرق ہے۔ بچے کو دودھ بلا شبہ اگر کوئی دوسری عورت پلائے، لیکن بچہ ماں کے پاس ہوگا، بچے کو ماں سے الگ تلگ کر کے دودھ پلانا جائز نہیں ہے، کیونکہ حضانت، خدمت، تربیت اور اپنی نگرانی میں ایک بچے کو رکھنا صحیح احادیث کے مطابق یہ ماں کا بنیادی حق ہے۔ حضانت ماں کا حق ہے، ماں سے بچے کے حضانت چھیننا درست نہیں ہے، اور شریعت مطہرہ کے مطابق حق حضانت بنا پر اختلاف مدت اقوال کہ کتنے حد تک ہے، آپ اس ماں سے نہیں چھین سکتے، اور یہ حق حضانت سلب کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ قذافی تفسیر مظہری اور تفصیلات قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور دیگر مفسرین نے لکھی ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم وفقنا لما تحب